السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم گلگت بلتستان. جیسا کہ ہم گلگت بلتستان کے ون آف آور ٹاک شوز یہ ہے کہ وزٹ کرتے ہیں ہم گلگت بلتستان کے ہر ویلی کے اوپر اور وہاں کی جو ہیلتھ ایجوکیشن اور واٹر اینڈ الیکٹریسٹی اور دیگر جو سماج کے درپیش چیلنجز ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم وہاں کے جو موسٹ لرنڈ پرسنالٹیز ہیں، ایجوکیٹڈ پرسنز ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹس ہیں، ہم ان کو وزٹ کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ جی بھی ہے 13 ویلی مرمئی سے ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور رائزنگ پاکستان آرگنائزیشن کے چیئرمین اور لا اسٹوڈنٹ جناب ملک اسد اللہ خان صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے. وہ ہمیں جوائن کریں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر بات کریں گے اور جو وہ وہاں کی نیڈس ہیں وہ اس پر بھی بات کریں گے. تو میں جوائن کرنے کی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب ملک اسد اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملک اسد اللہ خان صاحب. وعلیکم السلام نور عالم بھائی، ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ملک صاحب، آج ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے آپ کے جو جی بی اے کے جو ویلی ہے مرمئی کو لے کر. آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن یہ ہے. اب ہمیں یہ بتائیے کہ وہاں پر کرنٹ سچویشن کیا ہے ایجوکیشن کو لے کے. تعلیم کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ ابھی وہاں کی جو آبادی ہے اس کے لحاظ سے کافی ہیں یا گرلز کالج بھی ہے یا نہیں ہے. آپ اس پر آپ کیونکہ آپ وہاں کے باشندے ہیں، وہاں کو بہتر آپ سمجھتے ہیں، تو آپ حقائق سے ہمیں آگاہ کیجیے گا تعلیم کے بارے میں. جی جی نور عالم بھائی، جیسا کہ ابھی میں مرمئی کی بات کروں تو مرمئی میں اس طرح ہے کہ ادھر ایک مڈل سکول تھا پہلے، اس کو ابھی ہائی سکول ابھی بننے جا رہا ہے شاید وہ. تو وہاں پہ جو گرلز کے سکول کی میں بات کروں تو وہاں پہ بالکل گرلز کا سکول ابھی شاید وہ اے ڈی پی میں رکھا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی گرلز کی تعلیم کے حوالے سے کوئی کام عمل میں نہیں لایا گیا. تو ظاہری بات ہے ہماری وہاں پہ نہ کوئی درلے میں ہے. جو ہمارے علاقے کے لڑکے ہیں وہ آ کے ادھر درلے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، درلے میں جو اسکول تھا. لیکن ابھی تک کوئی لڑکیوں کے لیے نہ درلے میں کوئی اسکول قائم کیا گیا ہے، نہ ابھی کوئی مرمئی میں ہے جس کو اشت بنانے کی ضرورت ہے. اشت اچھا، تو لڑکیوں کا اسکول بالکل بھی نہیں ہے؟ لڑکیوں کا مڈل اسکول تھا لیکن وہ بھی ابھی ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے، اس میں کوئی ٹیچر ہے نہیں، اچھا بالکل اچھا، بھی تو نہیں اس ہے. کی ضرورت ہے. صحیح ہے. جی جی اچھا بالکل. ملک اسد خان صاحب، اسد اللہ خان صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ جو صحت کو لے کے ہم آپ سے بات کریں گے، ہیلتھ کی کیا کنڈیشن ہے وہاں پر؟ کیا گائنی سینٹرز وغیرہ ہیں، ہاسپٹلز ہیں اور وہاں کے ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں؟ آپ صحت کے بارے میں بتائیے. جی بالکل، اس میں ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے جناب یہ سوال سن کے، کیونکہ جی جی ہمارے جو علاقہ ہے استور، ابھی دیکھو ون آف دا پرومیننٹ جی بی میں ایک علاقہ ہے وہاں پہ. سب سے پہلے تو جب کے ایچ روڈ بننے سے پہلے جو ساری ہماری تجارت ہوتی تھی، جو ہمارے باقی معاملات ہوتے تھے گلگت بلتستان کے، وہ تھرو استور ہوتے تھے. لیکن وہاں کی حالت زار، سڑکوں کی حالات، وہاں کی ہیلتھ فیسلٹیز اور وہاں کی تعلیم کو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ ایک پڑھے لکھے بندے کو جو حالات سمجھتا ہو. لیکن ابھی میں ہیلتھ کی جہاں تک بات کروں تو وہاں پہ مرمئی میں صرف ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ بھی صرف ایک کمپاؤنڈر بیٹھتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی گائنی کا کوئی سینٹر ہے کہیں. ابھی سردیوں میں آپ کی وہاں پہ 2 ہاتھ برف پڑ چکی ہے. کل میری بات ہوئی ایک کزن سے تو وہ اچھا کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ جی جی برف پڑ چکی ہے ادھر. ظاہری بات کیا سسٹم چلے گا وہاں پہ؟ عورتیں کیسے سروائیو کریں گی جو بیمار ہیں؟ وہاں پہ ہم کیسے تعلیم کو آگے بڑھائیں گے؟ کیسے وہ چیزیں آگے ہوں گی؟ وہاں پہ ایک بہت ایشوز ہیں. لیکن اگر کوئی حکومت چاہے وہاں پہ فیسلٹیز دے ڈاکٹرس کو. ابھی ڈاکٹرس بھی تو اسی لیے نہیں بیٹھتے کہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے. ابھی ایک ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر آ کے وہاں پہ ایک سردیوں میں جہاں پہ 3 ہاتھ برف پڑتی ہو وہاں کے تو نہیں بیٹھے گا. ظاہری بات ہے جب تک اس کو اس قسم کی فیسلٹیز اویلیبل نہ ہو. اچھا تو صحیح ہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے اور عوام کو اس کے لیے بھرپور مطالبہ کرنا چاہیے. وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے، صرف ایک کمپاؤنڈر ہوتا ہے اور وہ بھی بس دن کو ہوتا ہے، اور وہ بھی جا کے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو، رشتہ داروں کو اپنی سروس مہیا کرتا ہے گھروں میں جا کے. یہی ہے. اچھا ملک اسد اللہ خان صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ وہاں پر صاف پانی مل رہا لوگوں کو؟ پانی اور بجلی کے بارے میں کیا کنڈیشن ہے اس کے بارے میں آپ بات کیجیے گا ویلی مرمے کو لے کر. پانی تو ظاہری بات ہے، ایک ویلی ہے تو ویلی میں چشمے بھی ہیں اور آپ کو صاف پانی
برف سے بھی حاصل ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ایشوز ہیں کہ وہ پانی آپ کو آپ کے گھر کے دسترس پہ موجود نہیں ہوتا ہے. آپ کو ابھی عورتیں ہیں ہماری، ظاہری بات ہے وہ جا کے گڑھوں میں جا کے وہ چشموں سے پانی لے کے آتی ہیں، ابھی بھی یہ سسٹم ہے. تو اچھا ابھی ہم 20ویں سینچری میں بھی یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی تو وہ باقی کام کیا کریں گی عورتیں؟ وہ گھر کے بچے وہ صحیح پانی کرتے رہیں گے، چشموں صحیح. سے پانی پر لاتے ان رہیں کو گے، باقی کام. گھر تک نلکوں کی انسٹالیشن ہونی چاہیے نا, گھر تک نلکوں کی انسٹالیشن ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے، گھر میں آنا، گھر میں سردیوں کے لحاظ سے انڈر گراؤنڈ واٹر سسٹم ہونا چاہیے، پائپس بچھنی چاہیے وہ، تاکہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ ہونا چاہیے ان سے. بالکل بالکل. اچھا بجلی کے بارے میں بتائیں, الیکٹریسٹی کے بارے میں, کیونکہ الیکٹریسٹی کنیکشن ہے انٹرنیٹ سگنل کے ساتھ بھی, اس کی کیا سچویشن ہے بجلی الیکٹریسٹی الیکٹرکسٹی کا جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے وہاں پہ میں اتنا رہا نہیں ہوں, لیکن مجھے جتنا خیال ہے کہ باقی گلگت سٹی سے ہمارے استور کی الیکٹریسٹی کافی بہتر ہے. اچھا اچھا اچھا, صحیح ہے ہاں تو صحیح ہے ماشاء اللہ. لیکن سردیوں میں یہ ہے کہ سردیوں میں وہ ظاہری بات ہے برف کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پانی رک جاتا ہے اور وہ بجلی بنانے میں کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے بجلی کی ترسیل میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو اچھا اس کے حوالے سے کوئی پراپر سسٹم حکومت کو چاہیے کہ وہ قائم کرے اور لوگوں کو اچھا فیسلیٹیٹ کرے. اچھا ملک صاحب, ہم آپ سے لاسٹ کوشچن کریں گے, آپ وہاں کی پبلک کو کیا میسج دیں گے اور گورنمنٹ کو کیا ایڈوائس دیں گے, آپ اس پر ذرا کنکلوڈ کیجیے گا. ہمارا آخری سوال آپ سے. جی نور عالم بھائی, پبلک کو بس یہی میسج ہے کہ بس اپنے علاقے کی فکر کریں نا. مین چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا تو سوچتے ہیں لیکن اپنے علاقے کا نہیں سوچتے ہیں. اچھا اپنے مطلب سب سے پہلے علاقہ ترقی کرے گا تو ظاہری بات ہے آپ کے علاقے کا ایک نام ہے, آپ اپنے علاقوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کی جس طرح بھی ہو سکے, ظاہری بات ہے مقامی سطح پہ, حکومتی سطح پہ آپ اپنے بات کو اٹھائیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں. اچھا اچھا صحیح ہے. حکومت تو سے گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کریں گے, حکومت کو آپ کیا بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں پرائیورٹیز پر وہاں پر دیں گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو یہی ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ سب سے پہلے استور کا روڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت سے آتے ہوئے بس اپنا بندہ اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے وہ استور کے روڈ کی طرف قدم رکھتا ہے. ظاہری بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا, آپ خود ماشاءاللہ سے گھومتے رہے دنیا, آپ نے دیکھی یہ ساری چیزیں. باقی استور کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھیں گے وہ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ روڈ جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں اور آپ کے علاقے کی ترقی کے لیے کافی مؤثر ثابت ہوتا ہے, آپ کے علاقے کی ترقی کے لیے. ظاہری بات ہے ایک اچھا روڈ آپ کو آپ کے فاصلے کم کرتا ہے تو آپ کو وہ چیزیں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں. جو دور چیزیں پڑی, آپ کو ہاسپٹل اگر دور ہے تو وہ آپ کو آسانی سے آپ اس کو پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب میں سفر کرتا تھا گلگت سے راولپنڈی اسلام آباد کی طرف اپنے تعلیم کے سلسلے میں, تو راستے میں جب میں نیٹکو کی بسز میں چلتا تھا, نیٹکو کی بسوں کی صورتحال جو میں نے استور سے جو بسز آتی تھی مشابروم ہو گئی یا دوسری جو ہماری محفوظ ہو گئی, ان کی حالت زار دیکھ کے مجھے یہ نظر آتا تھا کہ استور سے کوئی جانوروں کو تو نہیں لے کے آ رہے وہاں پہ اسلام آباد میں. جی جی جی, ٹرانسپورٹیشن جو سسٹم بھی ناقص ہے, ٹرانسپورٹیشن صحیح نہیں ہے. سسٹم کا ایسا حال ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ مجھے شرم آتی تھی کہ میں استوری ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا ادھر, مجھے شرم آتی تھی. میں تو خود گلگت کی بس میں سفر کرتا تھا, لیکن وہ استوریوں کی حالت دیکھ کے میں اس کو کہتا تھا یار تم کس طرح آ رہے ہو اس بس میں, کیونکہ وہ آپ نے کیکیج کی حالت دیکھی ہے کہ کتنا گندا روڈ ہے, کتنے تکلیفوں سے وہ تقریباً 17 گھنٹے کا سفر وہ طے کر کے جانوروں کی طرح وہ اسلام آباد پہنچتے تھے. تو وہ یہ بہت ایک اہم جو چیز ہے وہ میرے ذہن میں آئی ہے, یہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. جی 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 جی, مطلب آپ نے ٹرانسپورٹیشن کی بھی نشاندہی کی ہے, بہت اچھی بات ہے. جی, تو اس کے بعد جو ٹھیک ہمارے ہے, اور کوئی ہمارے پیغام آپ جو دینا چاہتے ہیں؟ جی جی
جو ہمارے جو دیہی علاقے ہیں اندر جہاں پہ زیادہ برف باری ہوتی ہے وہاں پہ جو ڈوزر کا استعمال کیا جائے اور روڈ کو ہمیشہ کے لیے اوپن رکھا جائے، کیونکہ ابھی تو وہ سہولتیز فیسلٹیز وہاں پہ مہیا نہیں ہے جو آپ اپنے جو استور سٹی میں ہیں بنسبت آپ کے گاؤں کے، تو وہ روڈ اوپن رکھا جائے تاکہ وہ دیہی علاقے کے لوگ بھی اس سے آپ کی فیسلٹیز سے بیماریوں سے اپنے مطلب ہاسپٹل میں آ سکیں، اپنی تعلیم یا باقی اپنے کاروباری سلسلے جاری رکھ سکیں۔ ایک نظام میں زندگی وہ بند ہو جاتا ہے، وہ چلتا رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک انسان کے سروائیول کے لیے ان کے کاروبار منسلک ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں منسلک جی 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 ہوتی ہیں۔ جی 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 اسد ملک صاحب، آپ کی نوازش، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم کسی میں پھر آپ مدعو کریں گے کسی اسپیشل پروگرام میں کسی اسپیشل ٹاپک کو لے کر، تو آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ جی انٹرنیٹ ڈسکنیکشن کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربینس ہو رہی ہے کنیکشن میں، تو اسد ملک صاحب، یہ اسد ملک صاحب تھے ہمارے ساتھ، ملک اسد اللہ خان صاحب، جو ویلی مرمے کی سچویشن پر ہم نے بات کی ان سے۔ ان کا کہنا ہے کہ ویلی مرمے کے اوپر جو اسکولز کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہاسپٹلس کی بات کی اس نے کہ وہاں پر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور وہاں پر جو ایک کمپاؤنڈر ہوتا ہے وہ اکیلا سب کو ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، اور میڈیسنس کی ضرورت ہے۔ اور روڈ کے حوالے سے اسد اللہ خان صاحب نے بتایا کہ روڈ کی یہ سچویشن ہے کہ برف پڑنے کی وجہ سے وہاں بالکل بھی رابطہ منقطع ہے، تو کیونکہ وہاں پر ایک ڈوزر ہونا چاہیے ہر وقت، وہاں پر اویلیبل ہونا چاہیے، اور اس کی بھی اشد ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم کسی اسپیشل گیسٹ کو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔